اس بات کی وضاحت کی تھی کہ حق کیا ہے، اور حق کا حق یہ ہے کہ اسے قبول کرنا چاہیے۔ پھر حق کی راہ میں موانع، رکاوٹیں کیا ہیں۔ رکاوٹ کا تذکرہ کرنے لگے تھے کہ وقت ختم ہوا، وہیں سے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ بات تو واضح ہو چکی، الحق من ربک، رب کی طرف سے جو کچھ ہے الحق وہ حق ہے، یہ قرآن کریم کا فیصلہ، دلائل اس کے دیے جا چکے۔ رب کی طرف سے کیا آیا ہے، وہی مطلوب اور غیر مطلوب، وہ وہی جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور وہ وہی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہی جلی اور وہی خفی۔ وہی جلی یعنی قرآن مقدس، وہی مطلوب ہے، تلاوت کی جاتی ہے نماز میں۔ غیر مطلوب وہی خفی ہے، یعنی حدیث کی شکل ہے۔ دوسرے انداز میں خلاصہ یہ ہوگا، اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے وہ حق ہے، بس وہ قرآن کی شکل میں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی شکل میں۔ دلائل میں نے عرض کیا ہے، میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ اب آتے گئے موانع کی طرف، رکاوٹیں کیا ہیں۔ اتنا بڑی پگڑیاں، اتنا بڑا شوشہ، اتنا فہم و فراست، حق سمجھ کیوں نہیں آتا؟ رکاوٹیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی رکاوٹ جس کا تذکرہ کر رہا تھا وہ ہے تکبر۔ آپ کو شاید یاد ہو، ابو جہل کو ہم کہتے ہیں نا، ابو جہل، مسلمان کہتے تھے ابو جہل، عمرو بن ہشام نام ہے، اس کی اپنے ہاں کنیت ابو الحکم تھی، فیصلہ کرنے والوں کا باپ، یعنی اتنا بڑی گدی تھی اس کی، فیصلہ کرنے والوں کا باپ سمجھا جاتا تھا، ابو الحکم، یہ کنیت ہے ابو جہل۔ چونکہ اس میں تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، یہ سب سے پہلی رکاوٹ۔ جہاں تکبر آ جائے، حق سمجھ بھی آ جائے گا، قبول نہیں کرے گا۔ اور میں نے تکبر پر بخاری مسلم کی حدیث ذکر کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبة من کبر۔ جس شخص کے دل میں، جس شخص کے، میں آپ کوئی، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر اور ہی سٹھڑی دے دانے دے برابر تکبر ہوگا، لن يدخل الجنہ، زمانہ مستقبل کی مکمل ہرگز وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کہا گیا اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے میرے کپڑے اچھے ہوں، میرا جوتا اچھا ہو، یہ تکبر تو نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تو جمال ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب کائنات خوبصورت ہیں، وہ چاہتے ہیں میرے بندے خوبصورت بن کر رہے۔ جس شخص کو رب کائنات نے کوئی نعمت عطا کی ہے، اما بنعمت ربک فحدث، اس کا اظہار کرے۔ گندے اجلے اپنا گداگروں والے کپڑے نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا تم اچھے صاف ستھرے بن کے رہا کرو۔ بنی اسرائیل صاف ستھرے نہیں رہتے تھے، زنت نساء، ان کی عورتیں بد چلن بن گئی۔ تو شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ تم صاف ستھرے، جوتا بھی اچھا ہو، کپڑے بھی اچھے ہو۔ پھر پیارے نبی تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر دو چیزوں کا نام ہے۔ بطر الحق، حق کا پتہ چل گیا، میں نہیں مانتا، نہیں مانتا، میں پتہ چل گیا ہے یہ میرا حق نہیں، میں نے جی مجھے قبضے کے پیسے دے، حرام ہے۔ قبضے ہی کس کے پیسے؟ ایک تو غاصب ہے، دوسرے کی زمین پر قابض تھا، جتنا دیر تو رہا ہے تو اس کا کرایہ ادا کر، تو کہتا قبضے کے پیسے، پتہ ہے میرا نہیں ہے، بس میرا صرف قبضہ ہے، ملکیت اس کی ہے، لیکن مانتا ہوں میں پیسے لوں، پتہ چل گیا یہ حق ہے، میں نہیں مانتا۔
کئی رکاوٹیں ہیں. پہلی رکاوٹ یہی تکبر، غمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا. یہ دوسری شک ہے تکبر کی. لوگ کچھ نہیں، میں فن خواہ ہوں، بہت کچھ ہوں. جس شعبے سے کوئی شخص منسلک ہے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھے اور لوگوں کو کچھ نہ سمجھے، یہ تکبر ہے. اور یہی تکبر آڑے آتا ہے حق کے درمیان، جس کی وجہ سے بندہ حق کو نہیں مانتا. یہی تکبر تو ہے. اب دیکھیں، ابو جہل اپنی پارٹی کو لے کے آیا ہوا ہے، آیا بھی بیت اللہ ہے، پوری زمین سے، روئے زمین سے مقدس ترین جگہ، اور سب کہہ رہے ہیں اذ قال اللہم، سب نے کہا، قالو جمع کا صیغہ ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر تیرا نبی حق پر ہے. دوسری تفسیر ہے اللہ اس پر اتری ہوئی کتاب مقدس قرآن کریم حق پر ہے. تو کہنا تو یہ چاہیے، ساری زبان بندے دا پوتری حق سی، اللہ سے منن دی توفیق دے، حق کے تو منن دی توفیق دے. لیکن تکبر، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر رسول حق پر ہے، اس پہ اتری ہوئی کتاب سچی ہے، بے شک حق ہے، سچ ہے، میں نہیں مانتا. اس کے نتیجے میں فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر کے میری دھجیاں اڑا دے، تباہ و برباد کر دے. مانتا نہیں. اب اتنا بعذاب علیم، اگرچہ عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے دوچار کرنا چاہتا ہے تو کر دے، مگر اس سچے نبی کو، اس پہ سچی کتاب اتری ہوئی کو مانتا نہیں. یہ تکبر ہے. اتنا پاکیزہ جگہ پہ آیا ہوا ہے، مانگ بھی خود رہا ہے، یا اللہ عذاب دے دے. سچا نبی ہے، نہیں مانتا. تکبر کی بنیاد ہے. پھر عذاب کیوں نہیں آیا؟ رب کائنات فرماتے ہیں پیارے نبی جہاں آپ کا فیصلہ ہو چکا تھا، آپ نے جہاں پیدا ہونا تھا ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. اب رہا بادشاہ اس گھر کو گرانے کے لیے آیا تھا، میں نے اس کی دھجیاں اڑا دی، وہ ہاتھی والے سارے کے سارے تباہ ہو گئے. اب تو آپ موجود ہیں. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، پیارے نبی آپ کے ہوتے ہوئے اس رحمت والے شہر میں میں اللہ عذاب نہیں دے سکتا. رکاوٹ سے بھی ہے نبی کی وجہ سے، جس کا انکار کر رہا ہے اسی کی وجہ سے عذاب سے بچ رہا ہے. تکبر ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے. جبلہ بن ایہم غسان کا بادشاہ مسلمان ہوا، 500 کا دستہ وفد لشکر لے کر آیا. مدینہ میں جو ہی پہنچا فاروق اعظم نے فرمایا ہم تو حج پہ جا رہے ہیں. اس نے کہا ہم بھی حج پہ آپ کے ساتھ چلتے گئے. روانہ ہو گئے، مکہ پہنچے. طواف کرتے کرتے چونکہ چودھری قسم کا آدمی تھا، نچلا تہبند چادر گھسیٹ رہا تھا کہ ایک شخص کا پاؤں اس کی چادر پہ آیا. بس آنے کی دیر تھی، اس نے اس کو مکہ دے مارا، خون بہنے لگا. اس نے واپسی کوئی جواب نہیں دیا. سیدھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہ جبلہ بن ایہم نے مجھے مکہ مارا ہے. بلا لیا. مارا ہے؟ جی ہاں میں نے مارا ہے. اس لیے مارا ہے کہ اس نے میری تہبند پہ پاؤں رکھا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے تکبرانہ انداز میں تہبند کو کیوں گھسیٹ رہا تھا، یہ تیرا قصور ہے. پھر تو نے اسے مکہ مارا ہے. ہمارے ہاں قصاص چلتا ہے.
لہٰذا اس کے بکا کھانے کے لیے تیار ہو جا۔ وہ کہنے لگا تمہارے ہاں امیر غریب کا کوئی فرق نہیں، ہماری شریعت بالکل برابر ہے۔ اس نے کہا تھوڑا سا ٹائم دیجئے، ابھی جواب دیتا ہوں، یا تو اس کو راضی کروں گا یا بکا کھاؤں گا۔ موقع پاتے ہی وہیں سے بھاگا، روم پہنچ گیا، مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا۔ رکاوٹ کیا بنی تھی؟ تکبر رکاوٹ، اور اس کے مقابلے میں عاجزی۔ خلیفہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے ان کا پاؤں ایک شخص کی ایڑی کو لگا۔ اس شخص نے پہچانا نہیں، اس نے کہا کیا اندھے ہو؟ میری ایڑیوں پہ چڑھ رہے ہو؟ جواب دیا جی میں اندھا نہیں ہوں۔ طواف جاری ہے، کرندوں نے گھیر لیا، سپاہیوں نے، فوجیوں نے گھیر لیا۔ تو نے بادشاہ کو کیا کہہ دیا؟ خلیفۃ المسلمین کو کیا کہہ دیا؟ تو نے اسے کہا کیا اندھے ہو؟ پیچھے مڑ کر خلیفے نے دیکھا اسی شخص کو کرندوں نے گھیرا ہوا ہے، فوجیوں سپاہیوں نے گھیرا ہوا ہے۔ پیچھے مڑ کر آئے، فرمانے لگے کیوں گھیرا ہوا ہے؟ اس نے جناب آپ کو کہا کہ آپ اندھے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ اس نے کہا کیا آپ اندھے ہیں؟ میں نے جواب دیا میں اندھا نہیں۔ یہ عاجزی ہے۔ اس نے کہا اندھے ہو؟ میں نے کہا اندھا نہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ یہ ہے عاجزی۔ جہاں عاجزی ہوتی ہے وہاں حق قبول ہوتا ہے، اور جہاں تکبر ہوتا ہے حق قبول نہیں ہوتا۔ پہلی رکاوٹ۔ اس کے بعد دوسری رکاوٹ ہے عہدہ۔ میری امامت چلی جائے گی، میری چدراہٹ چلی جائے گی، میری کرسی جاتی رہے گی۔ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے تکبر کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پہ سوار ہو کر صحابہ کے ساتھ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کے لیے جا رہے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ راستے میں آپ نے دیکھا اختلاط الناس، ملے جلے لوگ موجود تھے، منافق بھی تھے، مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے، یہودی بھی تھے۔ آپ نے اپنی سواری کا رخ اس طرف کیا، موقع پا کر بھی انہیں سمجھاتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، واعظ کرتا ہوں۔ آپ نے جا کر سمجھانا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اس جماعت کے اندر موجود تھا۔ جو ہی آپ نے توحید کی باتیں کی، دین کی باتیں کی، تو اس نے کہا ایھا الرجل، اے آدمی، جو شخص تیرے پاس ہے تو اسے سمجھایا گا، ایسے چل چل کر ہماری بجانس کو خراب نہ کیا گا۔ پہلے تو سواری پہ چڑھ کے آئے ہو، گرد و غبار نے ہمیں خراب کیا۔ مسلمان بولے کہ تیری بو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کا گرد و غبار زیادہ اچھا ہے۔ لوگ اٹھ کر لڑنے لگے، جھگڑا شروع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروپوں کو خاموش کروایا۔ اس کے بعد آپ چلے گئے۔ جا رہے تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کے لیے۔ میں نے عرض کیا بخاری شریف میں کئی مقام پہ یہ روایت ہے۔ تو سعد بن عبادہ بھی خزرجی ہیں اور یہ بھی خزرجی ہیں، قبیلہ خزرج ہے، اوس اور خزرج مشہور ہیں۔ جو انصار ہیں پیچھے سے وہ اوس اور خزرج ہیں۔ آپ سعد بن عبادہ کے پاس پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد، تجھے پتہ ہے آج عبداللہ بن ابی نے کیا کہا ہے؟ واقعہ سنا ہے جو آپ نے سنا؟ تو اس نے جواب دیا سعد بن عبادہ نے، قد اتفق اہل هذه البحرۃ علی ان یتوجوہ۔ پیارے نبی آپ کی آمد سے پہلے اتفاق کر چکے تھے هذه البحرۃ، اس علاقے والے، علی ان یتوجوہ، کہ اس کو عزت کا پورے علاقے کا تاج پہنا ہے۔ پگڑی اس کے سر پہ آنے والی تھی، مگر اللہ پاک نے جو آپ حق لائے ہیں اس کے ساتھ اس منحوس کی اللہ پاک نے تردید فرما دی، شاری کا، جس کی وجہ سے یہ بڑے گناہ، یعنی اس کا عہدہ، اس کی پگڑی، اس کی چودراہٹ خطرے میں آئی ہے، اس لیے رئیس المنافقین بن گیا۔
ورنہ ذہین ترین آدمی تھا. اہل علاقہ کوئی پاگل تو نہیں تھے کہ سارے متفق ہو کر پورے کے پورے علاقے کا عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کو چودھری بنا رہے تھے, تاج اس کے سر پہ رکھ رہے تھے. آخر ذہین سمجھتے تھے, مگر ساری زندگی منافق رہا, رئیس المنافقین. وجہ عہدہ نہیں ملا, عہدہ نہیں ملا, عہدہ رکاوٹ ہو. منوانی اسی طرح بخاری شریف کی ایک لمبی حدیث ہے, میں اس کا اختصار پیش کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کیسر ہرقل کے پاس پہنچا. لفظ ہرقل ہے, ہرقل نہیں, ہرقل روم کا بادشاہ ہے, اور وہ آیا ہوا ہے ایلیا, بیت المقدس کا نام ہے ایلیا. ایلیا بیت المقدس یروشلم مسجد اقصیٰ سمجھ لیں, وہاں آیا ہوا ہے. کیوں آیا ہوا ہے؟ شکرانے کے طور پر کہ کیسر